اگلا ٹاپک یہ ہے کہ ہم نے معلومات جمع کرنی ہے. کل جو ہم نے سب سے پہلا ٹاپک کیا پڑھا تھا؟ معلومات جمع کرنے والا معاملہ. دیکھیے معلومات جو جمع کرنی ہے ہم نے، اب اس حوالے سے کچھ باتیں جو ہے ہم ذرا تھوڑی سی کر لیں. اگر میں یہ کہوں، میں بوڑھے پہلوان کی طرح آپ کو گر بتا سکتا ہوں کہ آپ میدان میں کیسے جائیں گے. میدان میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، میں باہر بیٹھا رہوں گا کیونکہ میری سانس پھول جاتی ہے بعض اوقات. تو میں گر بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. مثال کے طور پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں سورۃ الفاتحہ پر. سورۃ الفاتحہ پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ سے متعلق معلومات ہم کہاں سے جمع کریں گے؟ ترتیب کیا ہوگی ہماری؟ سب سے پہلے معلومات پتہ کہاں ہوگی؟ مفردات. سب سے پہلے کیا کام کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ الحمد کیوں استعمال کیا ہے؟ اگر بات صرف اور صرف ایک مثال دینے کی ہے تو یہاں پر یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ نحمد اللہ. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا احمد اللہ، کہ میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں. ہم سب اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. تو ایہما ابلغ و اوسع و افضل و اشمل و اکمل، فعل یا اسم؟ کس کو زیادہ بہتر کریں گے، فعل یا اسم؟ کیوں؟ اس لیے کہ فعل میں تقید ہے زمانی اعتبار سے اور مکانی اعتبار سے، اسم میں کوئی قید نہیں ہے. اگر میں کہتا نحمد اللہ تو اس کا مطلب ہے ہم سب، ٹھیک ہے، اس زمانے میں، نہ ماضی میں اور نہ بعد میں آنے والے. لیکن جب یہ کہا گیا الحمد، الحمد، تو یہ اسم ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے. مرد، عورت، ماضی، حال، مستقبل، افریقہ، ایشیا، یورپ، ہر پوری دنیا آ گئی. اس میں انسان بھی آ گئے، چرند پرند بھی آ گئے، حیوانات بھی آ گئے، بے جان چیزیں بھی آ گئی، سب کے سب آ گئے الحمد میں. اسی لیے یہاں پر اسم لایا گیا ہے. ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں جی اس کا؟ یہی تو گڑبڑ ہے ساری. اتنے ہی تو مشکل ہے ساری بھائی. ترجمہ صحیح نہیں ہے والا. لفظ حمد جو ہے وہ اس میں جنس ہے، ٹھیک ہے. تعریفات کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ نے شروع میں کہہ دیا تمام، تو پھر تمام تعریفات کا کیا مطلب ہے؟ پھر آپ کہیں تمام تعریف، ٹھیک ہے، ہر قسم کی تعریف. لفظ الف لام للاستغراق والشمول ہے یہ، ٹھیک ہے. تو ہمیں سمجھ میں یہ چیز آئی. جی شیخ، ہمیں سمجھ میں یہ چیز آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا بڑا زبردست استعمال کیا. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے، آپ جب قرآن مجید پڑھیں، جب حدیث پڑھیں، تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے یہاں پر یہ لفظ کیوں استعمال ہوا ہے. سمجھ کے لیے، اعتراض کے لیے نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو یہاں پر آیا لقد کان لکم فی نبی اللہ کہہ دیا جاتا، فی رسول اللہ کیوں کہا گیا؟ لقد کان لکم فی محمد اسوۃ حسنہ کہہ دیا جاتا، لقد کان لکم فی احمد اسوۃ حسنہ کہہ دیا جاتا. یہی کیوں کہا گیا فی رسول اللہ؟ سمجھنے کی باتیں ساری، ٹھیک ہے. یہ چیزیں اس اعتبار سے سب سے پہلا کام ہم کیا کریں گے؟ مفردات. ایک ایک لفظ کے میننگز ہم امہات الکتب فی اللغہ یعنی کتب لغات کو چیک کریں گے. ہم ایک ایک لفظ کو چیک کریں گے. اور اس میں دو قسم کی لغات ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ایک ہے عام لغت. ایک کون سی لغت ہے؟ عام لغت، جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا. اور ایک ہے خاص لغت. خاص لغت کون سی ہے؟ جیسا کہ مفردات فی الفاظ القرآن للراغب الاصفہانی، راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے نا مفردات، وہ صرف قرآن مجید کے مفردات پر کتاب ہے. تو آپ دونوں میں اس لفظ کو چیک کیجئے، دونوں میں چیک کریں. میرا ایک شاگرد ہے، وہ ابھی بلکہ دو شاگرد ہیں، ایک خاتون اور ایک مرد، وہ دونوں راغب اصفہانی کی جو مفردات ہے اس پر انہوں نے مطلب محاکمہ کے حوالے سے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھ رہے ہیں.
آدھی کتاب ایک طالب علم کے پاس ہے، آدھی کتاب دوسرے طالب علم کے پاس ہے کہ راغب اصفہانی نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں لغوی طور پر. انہوں نے عام لغت کو بنیاد بناتے ہوئے کتب تفاسیر سے استشہاد کرتے ہوئے اس خاص لغت کی بات کلیئر کی ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کیا کریں گے آپ؟ مفردات. نمبر 2 ذکر التفاسیر، پھر تفاسیر کا ذکر آ گیا سب سے سامنے، پھر اس کی تفسیر کیا ہے آپ کے سامنے، پھر آپ سورۃ الفاتحہ کا ذکر جو ہے احادیث میں آ جائیے. پھر نمبر 3 میں کیا آ جائے گا؟ الاحکام الفقہیہ. نمبر 5 میں کیا آئے گا؟ الاحکام العقدیہ. شیخ صاحب یہ بھی چلا دیں پنکھا، نیکی کرنی تو پوری نیکی کیا کریں شیخ. الاحکام العقدیہ. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہم نے جب سورہ فاتحہ پر کام کرنا ہے تو بنیادی طور پر کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ نمبر 6 میں آ جائیے ہمارے پاس التاریخ والسیرہ. تو سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے جو معلومات آپ نے جمع کرنی ہے، جزاکم اللہ خیر، سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے آپ نے جو معلومات جمع کرنی ہے، سب سے پہلے کہاں سے جمع کریں گے؟ مفردات، عام لغت سے، اور پھر مفردات، پھر یہ راغب اصفہانی کی جو کتاب ہے بڑی معروف، اس کتاب سے. اس کے بعد کتب تفاسیر میں ہم دیکھیں گے، پھر کتب احادیث میں آئیں گے اس سورہ فاتحہ کے حوالے سے کیا کیا حدیثیں ہیں، پھر ہم آئیں گے ان کے فقہی احکام. ٹھیک ہے، پھر آ جائیں گے علم العقیدہ کے کیا کیا احکام اس سے نکل رہے ہیں سورہ سے. آخر میں سیرت سے واقعات اور شواہد بیان کریں گے، قصص بیان کریں گے تاکہ وہ ایمان میں اضافے کا سبب بنے، عبرت کا سامان بنے. تو یہ سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے عمومی طور پر میں اپنے طلبہ سے ایک پورا 1 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں، ان کو 1 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں کہ بھائی سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے یہ ان 6 امہات 6 اصناف سے آپ معلومات جمع کیجئے. وہ ہر طالب علم 12 13 14 15 صفحات کا ایک بحث تیار کر لیتا ہے، تو اس کی ایک تدریب ہو جاتی ہے. مطلب بات سمجھ میں آگے، چیز یہاں تک کلیئر ہوگی بات یہ والی. تو کسی بھی موضوع کو آپ چیک کر جب کرنا چاہیں تو آپ کے سامنے یہ ترتیب سامنے ہونی چاہیے. ضروری نہیں کہ سارے ہر موضوع کی ترتیب ایسے ہی ہو، لیکن عمومی طور پر جب آپ کوئی مقالہ لکھنا چاہیں گے تو سب سے پہلے آپ اپنا عنوان واضح کریں گے. سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اپنا عنوان واضح کریں گے. تو عنوان کو کہاں سے واضح کریں گے؟ اس کی تفصیل بھی میں ابھی بتاتا ہوں کہ آپ لوگ جب کوئی مقالہ لکھیں گے تو مقالہ لکھنے کے لیے جو خطہ بنایا جاتا ہے، فہرست موضوعات، وہ کیسے بناتے ہیں، اس پر وہ آج ہمارا آخری ٹاپک وہی ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، تو یہ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ جس طرح کا موضوع ہے اسی مناسبت سے پھر ہم یہ اپنے، مثال کے طور پر ایک موضوع ہم لیتے ہیں، ذکر سورۃ الفاتحہ فی الاحادیث، بس یہ موضوع ہے آپ کا. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کو بھی چھوڑ دینا ہے، اس کو بھی چھوڑ دینا ہے، اس کو بھی، آپ نے صرف اس ٹاپک کو لینا ہے. جس طرح کا عنوان ہوگا اس عنوان کے تحت، اور یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے. آپ لوگ عموماً اگر آپ لوگ مختلف علماء کے جلسے اور سیمینارز اور کانفرنسز آپ لوگ اٹینڈ کرتے رہتے ہیں، تو مجھے نا اپنے ساتھی، میرے ساتھی ہیں، میرے قابل احترام ہیں، علم و فضل میں مجھ سے بڑے زیادہ ہیں، تقویٰ میں مجھ سے، لیکن مجھے ایک شکوہ رہتا ہے کہ بھائی ٹو دی پوائنٹ جو موضوع ہے اس پر بات کرو، جو ٹو دی پوائنٹ موضوع ہے اس پر بات کرو. یہ دائیں بائیں کی باتیں، خطیب بننا اور لیکچر دینے، اس کی فی الحال یہاں ضرورت نہیں ہے. تو ٹو دی پوائنٹ پر جو ہے نا یہ بڑا اہم ترین معاملہ ہے کہ ٹو دی پوائنٹ ہم بات کریں کسی چیز پر. آپ لوگ اس بات کو ہمیشہ اہتمام کیجیے. پچھلے دنوں ہمارے ایک ساتھی ہیں، جماعتی ساتھی کاشف نسیم صاحب، انہوں نے فلسطین کے حوالے سے ایک پروگرام کروایا. مجھے انہوں نے ایک ٹاپک دیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میں نے براہ راست میں نے کہا جی چونکہ مجھے یہ بتایا گیا ہم نے کرنا کیا ہے تو میں ڈائریکٹ اسی پر بات کروں گا. مجھے نہ فلسطین کی، نہ غزہ کی، نہ فلاں کو، نہ کسی پر کوئی بات نہیں کرنی. میں نے ڈائریکٹ ٹو دی پوائنٹ اپنے جو 16-17 منٹ اسی پر بات کی کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اور ابھی تک ہم کر کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوشش کیجئے بولنے اور لکھنے والا کام ٹو دی پوائنٹ ہونا چاہیے.
لا یعنی قسم کی تفاصیل، دائیں بائیں کی باتیں، یہ کوئی ایسی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ المیہ یہ کہ ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھ پاتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی کریں گے، بحث لکھتے وقت، مقالہ لکھتے وقت۔ میں نے جب اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا تو میرا پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا قرآن مجید کے مفردات کی دراسہ، لغوی طور پر میں نے کام کیا تھا، اور میرا مقالہ وہ تھا جو مجھے مقالہ لکھنے کے بعد پتہ چلا کہ میرے مقالے کے جو مشتملات ہیں وہ ہیں جو حنیف ندوی رحمہ اللہ اور اسحاق بھٹی رحمہ اللہ کی کتاب ہے نا، شخص لسان القرآن کے نام سے، تو وہ کام شروع کیا تھا حنیف ندوی رحمہ اللہ، انہوں نے 4 حروف لکھے، اس میں پھر 8 حروف اسحاق بھٹی رحمہ اللہ نے لکھے، وہ کتاب ابھی تک ناقص ہے، اور میں نے وہ مقالے میں پورا کر دیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا۔ میں نے اس مقالے میں لکھتے ہوئے راغب اصفہانی کے حوالے سے بڑی چیزیں نقل کی۔ میرے مشرف جو تو سپروائزر فوت ہو گئے، انہوں نے وہ ساری چیزیں کٹوا دی، کہا میاں آپ پاگل ہیں کیا، آپ ٹو دی پوائنٹ بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو کس نے کہا راغب اصفہانی کی پوری کتاب کو ڈسکس کریں؟ کہ قال امام الراغب اصفہانی فی کتابہ کذا وہو اخطأ فی محلہ واخطأ وعبر عن کم۔ آپ کو کیا ضرورت ہے اس پر لکھنے کی؟ ہٹا دیجیے۔ انہوں نے میرے مقالے سے راغب اصفہانی کی ساری معلومات نکلوا دی تھی، اور وہ 700 صفحات تھے تقریباً۔ 800 صفحے کا مقالہ میرا صرف اور صرف 650 صفحے کا رہ گیا تھا، یا 600 صفحے کا رہ گیا تھا۔ تو انہوں نے مجھے ایک بات بتائی کہ بیٹا ٹو دی پوائنٹ بات کرو، تحریری طور پر بھی لوگ ٹو دی پوائنٹ باتیں سننا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیے یوٹیوب پر جب آپ کوئی چیز سننا، مطلب ہے جب کوئی لمبی تمہید کرتا ہے تو وہیں بند کر دیتے ہیں ہم لوگ، لیکن پہلے جملے سے ہی بات آ جائے تو وہ دلچسپی رہتی ہے۔ تو تحریر میں بھی یہی صورتحال ہے، مقالہ نویسی میں بھی یہی چیز ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے موضوع کا حق ادا کر سکیں، دائیں بائیں کی باتیں کم سے کم کریں۔ اسی طرح ہم کہیں الاحکام العقدیہ فی سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ میں علم عقیدہ کے مباحث کیا کیا ہیں، تو آپ صرف اس پر بات کریں گے۔ اور اگر جیسا کہ ابھی ہم بات کرتے ہیں خطہ بنانے کا طریقہ بھی سیکھتے ہیں تو اس پر بھی انشاءاللہ ہماری پریکٹس ہو جائے گی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے یہ ایک عمومی آپ کے سامنے فہرست رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جس موضوع پر لکھنا چاہیں گے اسی موضوع کو فوکس کیجئے، ترکیز کیجئے، اور مزید ہم اگلا انشاءاللہ ٹاپک پر مزید اس بات کی وضاحت ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات کلیئر ہو گئی یہاں تک؟ اوکے، آتے ہیں ہم اپنے آخری ٹاپک پر آج۔